یہ ہمارا ہے، یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے۔ انہوں نے تو ان کا دعویٰ، انہوں نے تو غصب کر کے اس مقام پر اپنی مسجد بنا لی تھی۔ یہ مسجد سلیمان، ہیکل سلیمانی ہمارا عبادت گاہ ہماری تھی، اسے مسلمانوں نے مسمار کر کے اور اس جگہ اپنی مسجد بنائی، اس لیے انہیں حق نہیں پہنچتا، یہ دعویٰ ان کا۔ اس دعوے کے جواب میں انہی مودودی صاحب نے ترجمان القرآن کی ستمبر 1969 کی اشاعت میں تعریر فرمایا۔ میں پھر دوہرا دوں، ابھی آپ نے دیکھا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور ہیکل سلیمانی میں داخل ہو کے اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، بلکہ نماز پڑھائی انبیاء کرام کی امامت کرتے ہوئے۔ آ گیا ذہن میں آپ کے، یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہاں تو ہماری مسجد تھی، ہیکل سلیمانی تھی، مسلمانوں نے مسمار کیا، اس کے جواب میں انہوں نے 1970 میں یہ لکھا کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ سن 70 ہجری میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا۔ گویا 70، معاف رکھیے گا میں نے ہجری غلط کہہ دیا، سن 70 عیسوی میں رومنز نے آ کر آخری تباہی جو ہے یہودیوں کی، وہ رومنز کے ہاتھوں ہوئی سی سن 70 عیسوی میں، اور انہوں نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، معبد یا ہیکل وغیرہ جو تھا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا، اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومنز نے یہ کیا تھا، اور اس کے بعد اس مقام پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور وہاں پھر عیسائی جو تھے، عیسائیوں کا معبد، عیسائیوں کی کا وہ ہیکل، کلیسا، ہیکل تو یہودی کہتے تھے، کلیسا ان کا یہ مرکز بن گیا عیسائیوں کا سن 70 عیسوی کے بعد، اور وہاں سے انہوں نے نام و نشان مٹا دیا یہودیوں کی پہلی سابقہ عمارات کا بھی، معابد کا بھی، ہیکل کا بھی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ سن 70 عیسوی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 صدی عیسوی کے اندر تشریف لائے نا، مبعوث ہوئے ہیں۔ 70 عیسوی میں یہ کیفیت وہاں ہو گئی تھی اس معبد کی یا اس مسجد کی۔ ابھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں گئے اور اس مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کوئی معبد نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معبد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو سن 70 عیسوی میں 600 سال پہلے کی بات ہے، مسمار کر دیا گیا تھا، کھنڈرات تھے اس کے۔ میں انہی کی سند سے، میں بعد میں عرض کروں گا تاریخ اس کی، لیکن میں انہی کی سند سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ حضور وہاں اس ہیکل سلیمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور کا زمانہ تو ایک طرف، حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہاں کوئی معبد نہیں تھا۔ معاف رکھیے گا، گلا خراب ہے۔ وہ اس سے بہت پہلے مسمار ہو چکا تھا، کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے یہاں مسجد اقصی جی ہاں، یہ انہی کا بیان ہے۔ اس لیے یہاں مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی۔ بالکل ٹھیک، وہاں تھا ہی نہیں یہ۔ لیکن اس کے بعد تو پھر یہ دشواری پیش آئی کہ وہ جو واقعہ معراج میں
یہ ہے کہ اس ہیکل میں یا اس عبادت گاہ میں حضور تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھائی، تو اس کے متعلق پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ ستمبر 69 میں ترجمان القرآن میں یہ لکھا گیا یہودیوں کے اس دعوے کے جواب میں۔ اسی ستمبر 1969 میں ان کے درس میں ایک نے سوال کیا کہ یہ جو مسجد اقصی کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور وہ وہاں ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ وہی مہینہ ہے، وہی سال ہے؟ پوچھا یہ گیا تھا کہ وہ قبلہ اول کس طرح سے ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ سوال یہ کیا گیا تھا، فرمایا آپ نے، مودودی مرحوم کی بات ہے، یہ قبلہ اول اس لیے ہے کہ حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسری بات آ گئی ہے، وہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کے متعلق بھی جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، یعنی پہلے حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب قبلے کے بدلنے کا حکم آ گیا تو کعبے کی طرف آپ نے یہ رخ کیا۔ میں نے لکھا ہے اپنے ہاں تشریح کے ساتھ کہ یہ روایات وضعی ہیں، حضور پہلے دن سے کعبہ ہی کی طرف رخ کرتے تھے کہ وہی بیت اللہ تھا، وہی ملت ابراہیمی کے آپ پیراؤ تھے، اور وہ تو معبد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ اولا بیت وضع للناس تھا، پہلا ہی وہی تھا۔ بہرحال وہ دوسری بات ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی۔ وہ عبادت گاہ پھر کہا یہاں، جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے۔ اب یہاں اس کو مسجد اقصی کہا، جس کے متعلق ابھی لکھ چکے ہیں کہ وہاں کوئی نام و نشان یہودیوں کے معبد کا بھی نہیں تھا کہ جائے کہ وہاں مسجد اقصی کوئی ہوتی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور جب تک مکہ میں تھے تو آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی یعنی وہی بیت المقدس والی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے، لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑ جاتے تھے، تو گویا وہاں مسجد اقصی بتائی اور عبادت گاہ بتائی۔ تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کہاں تھی وہ مسجد اقصی؟ خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہی، یہودیوں کا وہاں ہیکل، ان کا معبد بھی وہاں نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، کھنڈرات تھے وہاں۔ تو اب اس کو صرف عبادت گاہ ہی نہیں کہا، مسجد اقصی کہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں صرف واقعات پیش کروں گا، غیر جانبدارانہ طور پر ان دو ہی اقتباسات کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں۔ اب وہ جو یہودیوں کا وہ دعویٰ ہے، اعتراض ہے کہ یہاں ہمارا پہلے معبد تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اس کی جگہ مسلمانوں یہ مسجد بنا دی، تو تسلیم کر دیا کہ وہاں تھا، وہ یہاں بنا لی، اور اسی کے اوپر دعوے کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ۔ اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ ان کے دعویٰ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وہ تو میں تاریخ سے اور کچھ ثابت کروں گا۔ یہ بات تو خود یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے کہ وہاں حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی معبد نہیں تھا، کوئی ہیکل نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، کھنڈرات تھے۔ اور ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ حضور جب مکہ میں تھے تو وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے۔